بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت جو سورۃ التوبہ کی سیکنڈ لاسٹ 128 نمبر آیت ہے، اس میں نبی علیہ السلام ہم سب کے رسول معظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے اندر تم ہی میں سے رسول آیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بشریت اور سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ وہ رسول تمہارے اندر سے ایک انسان ہے، کوئی جن یا فرشتہ نہیں ہے جس کی زبان تم سمجھ نہیں سکتے۔ انسان اس لیے بھیجا کہ وہ انسانوں کو انسانوں کے رب کا پیغام ڈیلیور کرنے میں، سنانے میں، پہنچانے میں اور اس کے ابلاغ اور اس کی تبلیغ میں سلیس اور عام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے امور زندگی میں وہ اللہ کے پیغامات کو پہنچا سکے اور لوگ بھی اس سے بلا ہچکچاہٹ سیکھ سکے۔ رسول کا دوسرا وصف اللہ کہتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ تیسرا اور چوتھا وصف ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس رسول کے اوپر، اس کے دل کے اوپر ہر وہ چیز گراں گزرتی ہے کہ جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے اور جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ اس رسول کے دل کے اوپر گراں گزرتی ہے۔ تمہاری تکلیف کو نبی علیہ السلام اپنی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، یہ اس رسول کا دوسرا وصف۔ حریص علیکم، وہ رسول تمہارے اوپر حریص ہے، اس کی خواہش، اس کا مطمع نظر، اس کی کوشش، اس کی تمام تر کاوشوں کا مطمع نظر یہ ہے، حاصل اور مقصود یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص ایمان لے آئے، اسلام سے بہرہ ہو جائے۔ فلاں مشرک ہے، اللہ اس کو توفیق دے تو موحد بنا دے، فلاں کافر ہے تو اس کو مسلمان کر دے، فلاں دین کے طریقے کے اوپر نہیں تو اسے صراط مستقیم کے اوپر چلا دے، اے اللہ فلاں شخص تیرے رستے سے دور ہے تو اسے اپنے رستے کے اوپر لے آ۔ حریص علیکم، تم پر وہ حریص ہے، اس چیز کی خواہش کرتے ہیں، وہ رسول تمہارے بارے میں خواہش رکھتا ہے تو تم میں سے ہر شخص جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت کا وارث بن جائے۔ یہ رسول کا تیسرا بڑا وصف ہے جو نبی علیہ السلام تمہارے بارے میں خواہش رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ رؤوف الرحیم، نہایت نرم دل، نرم خو، زندگی کے تمام شعبہ
انسانی شعبہ زندگی کے انسانوں کے ساتھ میل جول میں وہ رسول گرامی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، انسانوں کے ساتھ ڈیل، انسانوں کے ساتھ بات چیت وہ نہایت نرمی کے ساتھ، شفتگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ مسئلہ یوں بتایا کہ ایک لفظ میں ایک جملے کے اندر مسئلے کو حل کر دیا، پوری لمبی تقریر نہیں کی، لمبی چوڑی واعظ نصیحت نہیں کی۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے سے پہلے خبیب کو سولی کے اوپر لٹکایا تھا، اسلام لے کے آئے اور سفر کے دوران ایک عورت ملی، یہ عورت ان کی رضائی ماں، ان کی دائیا ہے۔ یہ عورت سوال کرتی ہے، ہاں عقبہ بتاؤ نکاح کیا کہ نہیں کیا، شادی بھی کر لی کہ نہیں؟ اس عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے شادی کر لی ہے، فلاں عورت سے کی ہے۔ کہنے لگی عقبہ یہ کیا اندھیر مارا ہے، جس لڑکی کو دودھ میں نے پلایا تھا آپ کو بھی دودھ میں نے پلایا، تم تو رضائی بہن بھائی ہو، اس کے ساتھ نکاح۔ فوراً مکہ سے مدینہ کا سفر کیا، نبی علیہ السلام کے سامنے پہنچے، اللہ کے حبیب میں نے اس عورت سے نکاح کیا ہے کہ جس عورت نے اور میں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے سوال رکھا، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا اسوہ، آپ کی سیرت اور سنت اور آپ کا طریقہ واعظ و ارشاد۔ نبی علیہ السلام مسکرائے اور مسکرانے کے ساتھ یہ الفاظ کہے، کیف وقد قیلا، عقبہ جب پتہ چل گیا ہے کہ تم نے اور اس لڑکی نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے، پھر سوال کیسا، اس کو چھوڑ کر الگ کر دو۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آج مسند افتاء کے اوپر بیٹھنے والا مفتی یا لیکچر تھیٹر میں کھڑا ہوا لیکچرر، پروفیسر، یونیورسٹی کے کسی کلیے کا ڈین، اس کے سامنے کسی طالب علم کی، کسی اسٹوڈنٹ کی شکایت پہنچتی ہے، سب سے پہلے اس کی پیشانی کے اوپر تیور آتے ہیں، پھر مسئلے کا حل ہونا یا نہ ہونا بات کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا نہیں، ڈانٹ نہیں پلائی، مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کیف وقد قیل، ایک جملے کے اندر عقبہ بن حارث کے مکہ سے مدینہ کے سفر کی تھکاوٹیں دور کر کے اس کے مسئلے کو حل کر دیا۔ وہ تمہارے اوپر سختی نہیں کرتے۔ ایسا معلم انسانیت ہے کہ جس نے بچوں کو سکھایا، بڑوں کو سکھایا، جس کی خواہش یہ ہے کہ کسی کا بچہ جہنم میں نہیں جائے، کوئی نوجوان جہنم میں نہیں جائے، بوڑھے جنت کے وارث بن جائیں، عورتیں جنت کی وارث بن جائیں، مشرک جنت کے وارث بنے، اور کافر یہود نصارہ وہ اللہ کی جنت کے وارث بن جائیں۔ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے بارے میں خواہش یہ ہے، تمہارے بارے میں اس نیت کو رکھتے ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے ایمان کی حرص رکھتے ہیں، تمہارے ایمان کی خواہش رکھتے ہیں، ہر شخص تم میں سے جنت میں چلا جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثت معلما، لوگوں میں معلم بنا کر، دائی بنا کر، استاد بنا کر اس کائنات میں بھیجا گیا ہوں۔ ایک اور مقام پر فرمایا انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تمہیں اخلاق سکھاؤں، آداب سکھاؤں، تہذیب سکھاؤں، تمدن سکھاؤں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھاؤں، مجلس برخاست سکھاؤں، لباس اتوار سکھاؤں، طور و اطوار سکھاؤں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا، ایک ایک فن، ایک ایک مجلس کے آداب تمہیں سکھاؤں، اخلاق سکھا دوں، تجارت معیشت سکھا دوں، معاشرت سکھا دوں، سیاست سکھا دوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پھر میدان میں دعوت میں اترے ہیں، لوگوں کے سامنے آئے ہیں، نبوت کے منصب سے سرفراز ہو کر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کوئی میدان تھا، وہ بچے سے سامنے مخاطب یا خواتین تھیں، وہ نوجوان تھے یا بزرگ، نبی علیہ السلام نے اس شفتگی کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس موانست کے ساتھ، اس الفت کے ساتھ اپنے اللہ کے پیغام کو
ان تک پہنچایا ہے کہ تاریخ کی آنکھ نے دیکھا نبی علیہ السلام نے کسی کے اوپر سختی نہیں کی. بچے آپ کی خدمت میں پیش رہتے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سے بچے ہیں, ماں لے کے آئی, کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی مال اموال نہیں ہے جو آپ کی خدمت کے لیے میں پیش کر سکوں. یہ میرا چھوٹا سا بیٹا انس ہے, اپنی خدمت میں رکھ لیجئے, آپ کی خدمت کرے گا, اطاعت گزاری اطاعت شیاری کرے گا, آپ کی خدمت میں آپ کے کام میں آپ کا ہاتھ بٹائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انس کہتے ہیں میں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنوات, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس خدمت کی ہے. ایسا کوئی اخلاق کا پیکر ہے تو سامنے آئے, کوئی ایسا اخلاق کا پیکر, حسن معاملات کا پیکر ہے تو تاریخ مثال پیش کرے. عرض کہتے ہیں میرے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. نبی علیہ السلام نے کسی کام سے بھیجا, میں راستے میں کسی اور کام کو جت گیا, کوئی اور کام لگ گیا. جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ بھول گیا. ایک بار نہیں کئی ایک بار ایسا ہوا جس کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے وہ بھول جاتا, کسی اور کام میں لگ جاتا. جب واپس آتا تو آپ مسکراتے. کبھی بھی آپ علیہ السلام نے مجھ سے یہ نہیں کہا انس تم نے یہ کام کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. کبھی بھی آپ علیہ السلام نے مجھے 10 برس میں کبھی سوال نہیں, کبھی ڈانٹا نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ ہے, اخلاق ہے, سیرت اور سنت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا کا بیٹا, چھوٹی سی عمر کا نوجوان, اس غلام کو, اس اپنے بھائی کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھاتے, اپنے ساتھ بٹھا کے نصیحت کرتے, یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن. اے عبداللہ بن عباس, اے میرے چچا کے بیٹے, اے میرے بھائی اور میرے بیٹے, کیا تجھے نصیحت نہ کروں, ایسے کلمات اور ایسی چیزیں اور باتیں نہ سکھاؤں جو تجھے فائدہ دے, مستقبل کے اندر تیری فیوچر کے اندر تجھے فائدہ دے گی. عبداللہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتیں سکھائیں. عبداللہ یاد رکھنا, پوری کائنات مل کر تمہارا نقصان کرنا چاہے, پوری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے, اگر وہ نقصان میرے رب کو منظور نہیں ہے, میرے رب نے اس نقصان کو نہیں چاہا, پوری کائنات مل کے تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی. اگر تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے, رب کی ساتھ فائدہ پہنچانا چاہے, پوری دنیا کی سرکار, سوسائٹی مل کے بھی, انسانیت مل کے بھی تمہیں کسی کام کا اللہ کے مقابلے میں نقصان نہیں دے سکتے. اگر رب نقصان نہ کرنا چاہے, رب فائدہ دینا چاہے, اس فائدے کو کوئی روک نہیں سکتا. رب نقصان دینا چاہے, اس نقصان کو تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور ہمیشہ نرمی کے معاملات نبی علیہ السلام نے وہ اخلاق پیش کیا ہے, وہ کردار اور سیرت پیش کی ہے. اس معلم انسانیت نے کہ اپنے عمل کو پہلے رکھا, قول اقوال کو بعد میں رکھا, عمل کر کے دکھایا. خندق کا موقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کے اوپر بھوک کی وجہ سے پتھروں کو باندھا ہوا. ایک صحابی آتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خندق کھود کے اس قدر شدید بھوک لگ چکی ہے, یہ میں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے. یہ پیر ہے, یہ دائی ہے, یہ معلم ہے, یہ مبلغ ہے, یہ استاذ ہے, یہ خطیب ہے, یہ لوگوں کا رہبر ہے, یہ لوگوں کا دائی ہے, معلم انسانیت ہے. عمل کر کے دکھایا ہے. اسے یہ نہیں کہا, باتوں سے نہیں ٹرکھایا اور اچھی والی ڈشیں اپنے سامنے رکھ کے ان کو جو ہے دال روٹی کے اوپر نہیں ٹرکھا دیا. کہا میرے صحابی آپ نے ایک پتھر بھوک کی وجہ سے باندھ رکھا ہے, اپنے کرتے مبارک کو اٹھایا. میرے صحابی عالم یہ ہے, آپ نے اگر ایک پتھر باندھا ہے تو تیرے پیر محمد نے اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھروں کو باندھ رکھا. جابر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ دعوت ہے آپ کے لیے,
3 4 افراد کو ساتھ لے کے آ جائیے, کھانے کو تناول فرمائیے. ایک چھوٹا سا بھیڑ بکری کا بچہ اس کو ذبح کیا ہے, آئیے اور کھانے کی دعوت تناول فرمائیے. نبی چاہتے تو خود جا سکتے تھے, وہ قربانیاں دینے والے, وہ پتھروں کے اوپر لیٹنے والے, مارے کھانے والے, گھر بار لٹانے والے, اولاد چھوڑنے والے, وہ اف تک نہ کہتے. لیکن یہ پیغمبر کا اخلاق ہے, پیغمبر کی تعلیم ہے, پیغمبر کے قول فعل کو دیکھیے. نبی علیہ السلام جاتے, اکیلے چلے جاتے, اور یہ صحابہ پیغمبر کے بارے میں آنکھ اوپر کر کے نہ دیکھتے. لیکن پیغمبر نے سوچا آج اگر خود جاؤں, آج ان سب کو چھوڑ کر خود چلا جاؤں, ابو بکر عمر کو لے جاؤں, عثمان علی کو ساتھ لے جاؤں, بلال کو پیچھے چھوڑ جاؤں, صہیب کو پیچھے چھوڑ جاؤں, میں عمار بن یاسر کو پیچھے چھوڑ کے چلا جاؤں, جو مکے کی گلیوں کے اندر, مکے کے چوکوں کے اندر پیٹے جا رہے تھے, بلال پتھریلی زمین کے اوپر, انگاروں کے اوپر لٹائے جا رہے تھے, صہیب کو مارے پڑ رہی تھی, آج ان کو پیچھے کیسے چھوڑ دوں, ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا. 4 لوگوں کا کھانا 1400 کا لشکر لے کے چل پڑے. آج میں اکیلا جاؤں گا تو بلال اور صہیب اپنے دل میں کیا خیال کریں. عمل پہلے رکھا, قول بعد میں پیش کیا. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. عورتوں کے اجتماع کو عورتیں نبی علیہ السلام کے پاس جمع ہوئی, یا رسول اللہ آپ مردوں کو نصیحت کرتے ہیں, ہمیں بھی دین بتایا کریں, ہمارا بھی حق ہے, آپ ہمیں بھی دین سکھایا کریں. یا رسول اللہ ساری نصیحت آپ مردوں کو کر دیتے ہیں, ہمیں بھی کچھ دین سکھائیں. آپ علیہ السلام نے ایک روز مقرر کیا, ہفتے کا ایک دن خواتین کو نصیحت کرتے, ان کے اجتماع سے خطاب کرتے. عید کا روز ہوتا, پہلے مردوں کے اجتماع کو خطبہ دیتے, پھر خواتین کے اجتماع کو الگ خطبہ دیتے. میں دیکھتا ہوں اس دائی کو, اس مبلغ کو, اس خطیب کو, میں ہوں یا کوئی اور, جو عید کے ایک اجتماع سے خطبہ دے اور پھر اس سے آپ کہیں حضرت چل کے ہماری کچھ لوگ رہ گئے ہیں, ان کے دوسرے اجتماع کو خطبہ دیں. کون ہے جو اتنا دل رکھتا ہے, کون ہے جو اتنی ہمت پیش کرتا ہے. سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ خطبہ دیا ہندوستان کے اندر, 3 گھنٹے کا بیان, 3 گھنٹے گفتگو کرنے کے بعد ایک شخص آیا, کہتا حضرت میں فلاں مقام سے کئی دن کا سفر کر کے آیا ہوں, پتہ چلا تھا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ خطبہ دیں گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول, آپ کی سنت اور آپ کے افعال کو اپنانے کا حق ادا ان لوگوں نے کیا. کہتے حضرت میں آیا, جلسہ ختم ہو چکا تھا, شاہ جی نے فرمایا بیٹھئے. اس شخص کو ایک اکیلے کو بٹھا کے 3 گھنٹے کا باس دوبارہ کیا, اور آخر میں فرماتے ہیں اگر تیرے ایک کی زندگی بچ کے, تو گناہوں سے بچ کے اللہ کی جنت میں چلا گیا تو میرے لیے یہ 100 اونٹوں سے بہتر ہے. ایسا اخلاق. یہاں جمعہ خطبہ دینے کے بعد کوئی مجھ سے کہے کسی اور جگہ خطبہ دینا, ایک تقریر کرنے کے بعد کوئی مجھ سے کہے, کوئی کسی یونیورسٹی کے, کسی کالج کے, کسی لیکچرر اور پروفیسر کو ایک لیکچر دینے کے بعد کوئی کہے حضرت اسی کتاب کا, اسی سلیبس کا, اسی چیز کو دوبارہ فری آف کاسٹ آپ لیکچر پرووائڈ کریں, لیکچر ڈیلیور کریں. میں دیکھتا ہوں اس پروفیسر کو, میں اس خطیب اور ادیب کو دیکھتا ہوں, واہ پیغمبر تیرے حوصلے پہ قربان. خواتین کو الگ نصیحت کرتے, مردوں کو الگ نصیحت کرتے, بچوں کو الگ نصیحت کرتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بنیاد کے اوپر اپنی ریاست کو, اپنی امت کی بنیاد رکھی, وہ اخلاص کی ہے, وہ عمل کی ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے یسرو ولا تعسرو, لوگوں میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں, لوگوں کے لیے مشکلات پیش نہیں کروں, آسانیوں کو پیدا کروں. تم بھی آسانیوں کو پیدا کرو, مشکلات کو ہٹاؤ. اپنے سامنے قوموں, قبیلوں کے, برادریوں, مسلکوں کے بیرر کو ہٹا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو دیکھو. یسرو ولا تعسرو, لوگوں آسانی پیدا کرو, مشکل نہیں پیدا کرو. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا, یمن کی طرف گورنر بنا کر نصیحت کر رہے تھے. معاذ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا, سختی نہ کرنا, ان کے ساتھ خوش فہمی کا معاملہ کرنا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کر کے بھیجا. ایک امام جو نبی علیہ السلام کے پیچھے مدینہ منورہ میں نماز ادا کرتے, عشاء کی نماز, ساری جماعتیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے, پھر گاؤں سے باہر ایک اپنے مقام پر جا کر لوگوں کو نماز پڑھاتے. عشاء کی نماز کا وقت ہے,
लोग मेहनत मजदूरी करके थके हुए, हरीसुन अलैकुम, पैगंबर तुम्हारे दुख को, पैगंबर तुम्हारी तकलीफ को अपने दिल में महसूस करते हैं। इन लोगों ने आके शिकायत की, या रसूल अल्लाह, इमाम पहले आपके पीछे नमाज पढ़ के आता है, फिर हमें नमाज पढ़ाता है, लंबी नमाज पढ़ाता है, या रसूल अल्लाह इसका मुआखजा करें। आप फरमाते हैं अंत फत्तान, ए इमाम क्या तू फितना डालना चाहता है, लोगों को अल्लाह के मामले में किसी आजमाइश का शिकार करना चाहता है, लोगों को नमाज आइंदा पढ़ानी है तो मुख्तसर नमाज पढ़। ताजिरों के पास बाजार से गए, बाजार से गुजरे, देखा नमाज ईद का वक्त है और ताजिर अपनी खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। फरमाया या माशर तुज्जार, या माशर तुज्जार फस्तजाबू लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजिरो जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए फिर फौरन दौड़ के आ जाया करो नमाज के लिए या उस काम के लिए जिसके लिए पैगंबर बुलाएं। ताजिर कयामत के दिन घाटे के साथ उठेगा, मगर वो ताजिर जिसने तकवा इख्तियार किया। मैं ये बताना चाहता हूँ, पैगंबर ने ताजिरों को नसीहत, छोटों बड़ों को नसीहत, बच्चों को नसीहत, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खवातीन को नसीहत करते, मर्दों को नसीहत करते, किस किस बात के ऊपर, अखलाक पर नसीहत करते। बात आई है सियासत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू फलाह दारैन, और दुनिया का इख्तियार और इख्तियार हासिल करना चाहते हो तो सुन लो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, नेक अमाल करो, इसके तकाज़ों को पूरा करो। नेक अमाल करने के साथ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत और इक्तिदार, रियासत की भाग दौड़, इक्तिदार और इख्तियार पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बयान कर दिया कि जो ईमान लाएंगे, नेक अमल करेंगे, अल्लाह उनको इख्तियार देगा, उनको इक्तिदार देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत सिखा रहे हैं, अखलाक सिखा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम उम्मियों, अनपढ़ों के पास, उन जाहिलों के पास, उन गवारों, मक्का के उन देहातियों के सामने रसूल बन के आए कि जिस शख्स ने मस्जिद में आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मौजूद, आप अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में मौजूद हैं, साहबा भी मौजूद, अवाम कसीर तादाद में मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा एक इराबी देहाती जिसको अभी माहौल मुआशरे के तकाज़ों का पता नहीं था, इसने आके मस्जिद के सहन के अंदर, मस्जिद के सहन के अंदर पेशाब कर दिया। इसने पेशाब करना था, फज़जरहुन्नास, लोगों ने इसको घूरना शुरू किया, इसको डांटना शुरू किया, इसकी तरफ आंखों को टेढ़ा करना शुरू कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फनहाहुम, उनको मना किया, ऐ मेरे सहाबा, मेरे दोस्तों, साथियों, ये नावाकिफ है, आदाब से नावाकिफ है। नबी अलैहिस्सलाम ने पानी का डोल मंगवाया और इस पानी के बर्तन को इसके पेशाब के ऊपर बहा दिया और समझाया ये अल्लाह का घर है, यहाँ पे पेशाब नहीं करते। मैं देखता हूँ आज कोई बच्चा, आज कोई नौजवान या मजनून, समझदार तो करेगा नहीं, अगर कोई मजनून आके इस मस्जिद में पेशाब कर दे और इमाम और खतीब उसको और देखने वाले लोग उसको, अगर उसने पेशाब किया, अगर उसने छोटा किया तो देखने वाला मार मार के उसका वैसे ही बड़ा पेशाब निकाल देगा। वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका अखलाक कि जिस अखलाक के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने इस माहौल मुआशरे को, इस सोसाइटी को अदब, आदाब, अखलाक सिखाए, मजनून के साथ, देहातियों, इराबियों के साथ, पेंडुओं के साथ, जो जानते नहीं थे उनकी तरफ रसूल आए और उनका भी दर्द अपने दिल में रखते हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे अंदर से रसूल आए हैं, तुम ही इंसानों में से एक इंसान है। हरीसुन अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे, पैगंबर उस तकलीफ को अपने दिल में महसूस करते हैं। तुम्हें कोई मुश्किल आए, तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुश्किल को अपने दिल में महसूस करते हैं और तुम्हारे बारे में हरीसुन अलैकुम, ईमान के हरीस हैं। फलां शख्स भी जन्नत का वारिस बन जाए, फलां नौजवान भी जन्नत का वारिस बने, फलां बूढ़ा भी जन्नत में चला जाए। यही बात थी यहूदी के घर में पहुंचे। यहूदी का बेटा कि जो आखिरी सांसों के ऊपर है, बीमार है, खिदमत में रहा करता था, अब्दुल कुद्दूस नाम उसका, उसके पास पहुंचे और आखिरी लम्हात हैं। ये बच्चा कभी अपने बाप की तरफ देखता है, कभी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ देखता है। यहूदी बाप इस बच्चे के पास नबी अलैहिस्सलाम तीमारदारी के लिए पहुंचे। कौन इमाम खतीब है, कौन सा मुबल्लिग दाई है जो मोहल्ले में रहने वाले किसी क्रिश्चियन, किसी यहूदी, किसी सिख, ईसाई, किसी कादियानी के
کے گھر میں جا کے اس کی تیمارداری کرے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. اس یہودی کے ہاں پہنچے, اس کو کہتے بیٹے تو دنیا سے جا رہا ہے, قل لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دے, دنیا سے تیری روانگی کا وقت ہے. لا الہ الا اللہ سنا. اس نے ایک نظر نبی کریم کے چہرے اقدس پہ ڈالی, دوسری نگاہ اپنے باپ کی طرف ڈالی. باپ کہتا ہے بیٹے اتے ابو القاسم, آج تیری روانگی کا وقت ہے, تیری موت کا وقت ہوا چاہتا ہے. جو محمد کائنات جو ابو القاسم کہتے ہیں اس کو مان لو, اقرار کر لو. نبی علیہ السلام کے اس عمل سے یہودی اتنا متاثر ہوا, وہ یہودی جاتا جاتا نوجوان کلمہ پڑھ کے جنت کا وارث بن گیا. کوئی ایک لمحہ, کوئی ایک شعبہ زندگی کا نہیں چھوڑا کہ جس شعبے کا امام میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر شعبے کو نبی علیہ السلام نے اپنی تعلیمات سے نوازا. اللہ رب العزت ہم اپنی زندگی میں جس شعبے کے ساتھ متعلق منسلک ہیں, اللہ ہمیں بھی پیغمبر کے اخلاق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو, یہ میری اپنی ذات کے لیے نصیحت ہے, آپ سب کے لیے گزارش ہے, اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.